جانیے سر وہاں آئیے اوکے یار یہ مائک دیکھ لیجیے گا سمجھتا ہوں ان کی ضرورتیں بھی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے میں امید کا ایک آخری سہارا ہوں اس لیے بہت زیادہ خوش ہیں میرے ساتھ بہت سے لوگ جو شادی شدہ سیلفیاں لے رہے ہیں اپنی بیویوں کو ڈرانے کے لیے لے رہے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے بلیک میلنگ کے لیے بہت خوشی ہوئی یہاں کے جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا کچھ اسپیکرز کو بھی میں نے سنا اسماعیل بھائی ایک مثال دے رہے تھے نیوٹن کی کہ اس کے سر پہ سیب گرا تھا اگر وہ کراچی میں ہوتا وہ کسی کے سر پہ گرتا اور آپ سوچیں اگر اس کے سر پہ ناریل گرتا تو وہ گریوٹی کا لا ایجاد نہیں کرتا وہ نہیں بتاتا یہاں آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں میرا یہاں کیا کام ہے میں داڑھی ٹوپی والا مولانا مفتی مولانا کا تو کام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جا کے کہیں نکاح پڑھانا جنازہ پڑھانا نماز پڑھا دینا تو میرا اس ایونٹ میں کیا کام ہے میرا خیال ہے آپ اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کوئی ایسی تقریب ہو جہاں قرآن خوانی ہونے والی ہوگی میں نے دعا کرانی ہو دم کرنا ہو جن چڑیل بھوت بھگانے ہو لیکن پھر بھی میں آیا ہوں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں میں نے کہا اگر آپ نے مجھے جہاز کا ٹکٹ نہیں بھیجا تو میں اپنے ٹکٹ پہ آؤں گا لیکن میں آؤں گا ضرور اس کی ایک وجہ یہ ہے دیکھیے اس وقت اسلام کو ضرورت ہے سر اٹھا کے جینے کی اور غریب لوگ بھکاری لوگ سر اٹھا کے نہیں جیا کرتے جیسے ہمارے مذہب میں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اسی طرح ہمارے مذہب میں پیسہ کمانا بھی فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں رہبانیت کا کیا مطلب آپ ساری دنیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ عبادت میں لگ جائیں وہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے نماز عبادت میرے پاس ٹائم چونکہ قیامت تک کیا نہیں ہے اس لیے میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کروں گا اور میں ویسے بھی 48 گھنٹے سے زیادہ کا قائل بھی نہیں تو اس لیے میں ذرا کوشش کروں گا کہ میرے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اپنی بات کو میں جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی صحیح حدیث ہے جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا ظاہر ہے جب آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تو آپ کشکول لے کے لوگوں سے بھیک مانگتے ایسا ہی کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ایک شخص آیا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگی گھر میں کھانے کو نہیں ہے پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا انہوں نے کہا سوائے ایک ٹاٹ جس کو چٹائی کہتے ہیں کھجور کی جو غریبوں کا بوریا کہلاتا ہے اور ایک پیالہ ہے اسی میں پانی پیتے ہیں کبھی دودھ مل جائے وہ دودھ پی لیتے ہیں کچھ کھانے کو مل جائے ایک پیالہ اور ایک چٹائی میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اتنا غریب نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ اور ٹاٹ لے کر آؤ وہ لے کر آئے آپ نے فرمایا کون اسے خریدے گا نیلامی کیا بولی لگائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا میں 1 درہم میں یہ خریدنے کے لیے تیار ہوں نبی نے فرمایا
کون ہے من یشتری باکثر من ھذا، جو اس سے زیادہ میں لینا چاہتا ہے. بھائی جو سیلر ہے اس کی تو خواہش ہوتی ہے نا میری پروڈکٹ کی جو زیادہ قیمت لگائے گا میں اس کو بیچوں گا. ایک نے کہا میں 2 درہم میں لوں گا، 2 سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم میں وہ ٹاٹ اور پیالہ اس شخص کو فروخت کیا، اور جس کا ٹاٹ اور پیالہ تھا جو بھکاری تھا اسے وہ 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا دیے اور فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑی لے کر آؤ. وہ شخص گیا اور کلہاڑی خریدی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھوں سے داخل کیا اور فرمایا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ لکڑیاں کاٹ کے بیچو. 15 دن تک وہ شخص یہی کچھ کرتا رہا، اسی سے بیچ کے جو اس کو پروفٹ ہوتا 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کرتا. 15 دن کے بعد وہ کئی درہم کا مالک تھا. اس نے وہ ٹاٹ بھی خرید لیا، وہ چٹائی بھی خرید لی، کھانا بھی خرید لیا، اور سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ایک اسکل پیدا ہوئی، کمانے کی ایک ہنر پیدا ہوا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں کوئی شخص اللہ کے پاس اس طرح سے آئے کہ اس کے چہرے پہ بھیک کا داغ ہو. جو مانگنا ہے نا یہ ایک داغ ہے جو آپ کے چہرے پہ نشان چھوڑ جاتا ہے، آپ کو رسوا کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھیک کا داغ قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی کام کرو اور کماؤ. میں نے جو یہ حدیث سنائی ہے یہ واقعہ بتانے کے لیے نہیں. سوچئے جب کوئی شخص بھکاری بنتا ہے وہ شخص ذلیل ہوتا ہے، جب کوئی قوم بھکاری بنتی ہے تو وہ قوم ذلیل ہوتی ہے، جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اور کنٹری بھکاری بنتا ہے تو وہ اسٹیٹ، ریاست اور کنٹری ذلیل ہوتی ہے. آج پوری دنیا میں ایز اے پاکستانی جو ہمارا امیج ہے وہ کھلانے والا نہیں ہے بلکہ کھانے والا ہے. ایک زمانے میں ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا، اب لطیفہ لگتا ہے یہ، ہم کہتے ہیں نا جرمنی نے ہم سے قرضہ مانگا، 50s کی بات ہے. اب یہ باتیں ہم اپنی نئی جنریشن کو بتائیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ لطیفے سنا رہے ہیں، پاکستان قرضہ دے رہا تھا. آج جو سیاسی لیڈر آتا ہے، جو وزیر اعظم، جو بھی آئے گا، سب سے اس کی کامیاب لیڈر اس کو سمجھا جاتا ہے جو IMF سے زیادہ قرضہ پاس کرا لے. تو ہمیں بہت مایوسی ان حالات میں، اور اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن الحمدللہ یہاں آ کے اندازہ ہوا. میں اپنی تقریروں میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کبھی بھی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود کماؤ خود کھاؤ والی پالیسی پہ جو چلے گا وہ یہاں سروائیو کر سکے گا، بلکہ کنٹری کو بھی چلائے گا. تو آج الحمدللہ اس ایونٹ میں ہمیں اندازہ ہوا کہ الحمدللہ بڑی تعداد میں ایسے اسپیکرز پیدا ہو چکے ہیں جو پریکٹیکل کر کے، جو کما کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ایسے کما سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمیں ہماری شریعت نے بھکاری بننے سے روکا ہے اور کمانے کی ترغیب دی ہے. شادیوں پہ بھی میں آؤں گا ذرا آخر میں، جیسے بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو کس نے بلایا تھا اور یہ کیا کہانی ہے لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. آخر میں تو آخر میں اس ٹاپک پر وہ بور ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ پسینے چھوٹ رہے ہیں کیا. دوسری بات یہ کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کیا ہمیں گائیڈنس اسلام میں کیا ہے. کمانے کے 20 طریقے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی بزنس میں اور تجارت میں رکھی ہے. اسلام ملازمت کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے تجارت کو. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے رزق کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے تو تجارت کا تذکرہ کیا ہے. کئی آیتیں، میں چند آیتیں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 30ویں پارے کی مشہور سورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
اللہ نے فرمایا مکہ والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کس بات پہ؟ کہ یہ کاروبار کے لیے 2 سفر کرتے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف. یہ بزنس سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی. اس نعمت پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ مزمل آپ نے پڑھی ہوگی. اسلام میں جو شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک سورہ مزمل ہے. آج کل رشتوں میں رکاوٹ کے لیے سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی شادی وادی کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اس میں جو کرنے کے کام ہے وہ تہجد ہے، جہاد ہے، اور تیسرے نمبر پہ بزنس ہے، تجارت ہے. وآخرون یضربون فی الارض. صحابہ کرام پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا پوری رات تہجد مت پڑھو. کیوں؟ تمہیں دن میں تجارت بھی کرنی ہے. یضربون فی الارض. مضاربہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا پیسہ ہو، دوسرے کی محنت ہو، اور پروفٹ کو دونوں پرسنٹیج کے حساب سے شیئر کریں. پورا رکوع اللہ نے سورہ مزمل کا اس مضاربت پہ نازل کیا ہے. اسی سورہ مزمل کی بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ما من عمل احب الی ان یکون فیہ اجلی بعد الجہاد فی سبیل اللہ الا ان تکون فی تجارت ابیع و اشتری. فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اگر میری ہر شخص نے مرنا ہے، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں ہماری موت ہو، ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھی حالت میں موت آئے. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے سینما گھر میں فلم دیکھ رہا ہو اور اچھا سا گانا چل رہا ہو اور مر جاؤں میں؟ کوئی چاہتا ہے ایسا؟ یا سگریٹ پی رہا ہو، سٹے لگا رہا ہو، اسی دوران موت آ جائے؟ میرا خیال ہے چاہتے ہیں شاید. چرسیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے موت آ جائے. کوئی چاہتا ہے ہم میں سے رشوت لیتے ہوئے موت آ جائے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو موت محبوب ہے نا 2 راستوں میں، یا تو شہادت میدان جہاد میں، یا میں تجارت میں ہوں اور خرید و فروخت کے عمل سے گزر رہا ہوں. اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی ایسا کر کے دکھایا. ہمارے نبی کی پہلی شادی بزنس اور تجارت کی بیس پہ ہوئی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. آپ کے پاس پیسہ تھا انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کو کوئی ایماندار، صادق اور امین شخص چاہیے تھا. حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کاروبار امانت سے، دیانتداری سے کریں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی آفر کو قبول کیا، اور اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کو اس تجارت کے بعد ختم کیا جو آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کر کے اور ان کے پیسے کو تجارت میں انویسٹ کر کے جو آپ کو پیسہ ملا، جس کا سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے نبی آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو نکاح کی، اللہ نے آپ کو اس تجارت کی برکت سے اور خدیجہ سے نکاح کی برکت کے بعد آپ کو مالدار کر دیا. اتنی بڑی دلیل ہے ہمارے لیے. تو اور اس پر بہت ساری آیتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے بہت سارے ملک جو اسلام میں داخل ہوئے مسلمان تاجروں کی وجہ سے داخل ہوئے. گوروں نے یہ بات اپنی تاریخی کتابوں میں لکھی ہے. انڈونیشیا، ملائیشیا اور افریقہ کے بہت سارے کنٹریز یہاں مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے تجارت کے ذریعے ان علاقوں پہ ان کا ایک روب پیدا ہوا. اور ہماری جو بدحالی کا ذریعہ بنا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈیا میں آئی تھی، وہ بھی بزنس کے ذریعے آئی تھی. تو سب سے پہلا پیغام تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں تو ہم نے ان طریقوں میں بزنس کو دوسرے طریقوں پر ترجیح دی. اور مسلمان ہمیشہ تاجر ہوا کرتے ہیں. میں دنیا میں بہت ٹریولنگ کی ہے، میں نے ہر طرح کے طبقے سے میں ملا ہوں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کچرا چنتے تھے، بزنس کو فوکس کیا انہوں نے اور بہت ہی ایک استقامت کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا. آج وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلام نے تو تجارت کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ درخت پھل دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں.
اس حدیث سے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کے عمل کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، نہیں لگانا چاہیے درخت۔ دوسری حدیث بخاری مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا اور اپنی زندگی میں اس سے پھل نہ کھا سکا تو موت کے بعد جب تک انسان تو دور کی بات، چرند پرند اور جانور بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صدقے کا اجر اس کے اعمال کے ترازو میں اللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے۔ تو آپ تجارت صرف اپنے لیے نہ کریں، بعد میں آنے والی قوم کے لیے، جو بعد میں آنے والی نسل ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جب آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، یقیناً بڑھنا چاہیے، لیکن آپ کتنی ہی بلندیوں تک پہنچ جائیں، آپ کی موت کے بعد آپ کے بچے آٹومیٹیکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، ان کو پورا اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ گزر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ لیکن میں جب تاجروں سے ملتا ہوں، دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے میری، تو میں کہتا ہوں یار تم نے صرف مٹھائی کے لڈو سے اتنا کما لیا، لڈو بنا کے بیچ رہے ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، کہہ رہے ہم 500 سال سے لڈو بنا رہے ہیں۔ کیا 500 سال سے؟ ہمارے باپ دادا 500 سال پہلے ہمارے کسی دادے نے یہ کام شروع کیا تھا، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم نے زیرو سے شروع نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے سے شروع کیا، اس کے بعد اگلی نسل اس سے آگے، پھر اس اگلا، تو 500 سال کے بعد جو نسل آئی ہے وہ تو ان لڈو سے ٹھیک ٹھاک کما رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لڈو بیچنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ ابھی ایک اسپیکر تھے، بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا میں کہانیاں سناتا ہوں، انہوں نے کہا نا وہ، تو میں بھی آپ کو 2 کہانیاں سناتا ہوں، ایک سچی اور ایک جھوٹی۔ بعض دفعہ کہانی جھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے موٹیویشن بڑی تگڑی ملتی ہے۔ پہلے جھوٹی والی سنا دیتا ہوں، پھر سچی والی سنا دیتا ہوں۔ جھوٹی کہانی یہ ہے کہ ہماری دادی ہمیں قصے سنایا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں دادیاں بڑے زبردست ایک خود موٹیویشنل اسپیکر ہوا کرتی تھی دادیاں، بچوں کو نا بچپن سے، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو لڑکیاں بیٹھی ہوئی نا، عید کے دن ہماری کزنیں بہنیں مہندی لگا رہی تھی، تو ہم بھی بیٹھ گئے، بچے بیٹھ جاتے ہیں مہندی لگانے، تو ہماری دادی نے کہا نا نا نا، لڑکے مہندی نہیں لگاتے ورنہ تلوار نہیں پکڑ سکیں گے، تو وہ ان میں جو ہے نا نسوانیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے کون سا کوئی بم اٹھانا تھا بعد میں جا کے، لیکن ایک سمجھایا کرتی تھی کیونکہ تم آدمی ہو تو آدمیوں والے کام کرو۔ آج کل تو دادیاں مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ بچے اتنی عمر کے بعد جا کے آپ کی شادیاں ہو رہی ہیں، بچے اتنی دیر سے پیدا ہوتے ہیں، آپ دادیاں ہم سے پہلے پڑھ جاتی ہیں۔ تو دادا اور دادی ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں جلدی شادی کر لیا کرو تاکہ دادا دادی جوانی میں بن جاؤ۔ تو وہ ہمیں آدم علیہ السلام کا نا واقعہ سناتی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، ہم کہتے تھے بالکل دادی نکالا گیا، کہتی تھی آدم علیہ السلام کو جنت میں سب چیزیں فری میں ملتی تھیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا جنت میں سب کچھ فری میں، ہم نے کہا بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ دادی کہتی تھی جب پتہ ہے دنیا میں آئے نا وہ، تو اللہ میاں نے کہا دنیا میں فری میں نہیں ملے گا، اب آپ کو یہاں محنت کرنی پڑے گی۔ چھوٹے بچے دادی سے کہانی سنتے تھے، اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ دادی کہتی ہیں پھر انہوں نے بیل خریدا، ہل چلایا، گندم بویا، اور پھر گندم سے روٹی بنائی، تو جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تو روٹی پہیا بن کے بھاگ گئی، ہے تو یہ کہانی۔ پھر آدم علیہ السلام اس روٹی کے پیچھے بھاگے ہیں۔ ہم کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ اتنی ٹینشن حضرت آدم کو کیوں دے رہا تھا؟ روٹی پہیا بنی اور بھاگ گئی، اور پھر آدم علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو دادی کہتی تھی کہ بھائی اس دنیا میں لانے کا مقصد آدم علیہ السلام کو یہ تھا کہ یہاں فری میں روٹی نہیں ملے گی، آخری دم تک روٹی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کہانی جھوٹی ہے لیکن اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ خاندانی سبق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اور ایک اور کہانی میں آپ کو سناؤں گا، وہ سچی کہانی ہے۔ وہ ہمارے پڑوسی ایک بڑے بلڈر ہیں، کندھے پہ رومال لگ کے گھومتے ہیں، پیسہ اتنا ہے کہ آدمی ان کی شکل دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ میں نے کہا یار آپ اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو، آپ نے کیا کوئی سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے، یا آپ نے کوئی کراچی یونیورسٹی میں کوئی ڈپلوما ہولڈر ہو، آپ نے کوئی انجینئر بنے ہو آپ وہاں جا کے، یا آپ کا کوئی بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے باپ کا مجھ پر احسان ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ ابا نے بچپن سے ہی اینٹیں رکھنا سکھائی ہوں گی، مزدوروں کے ساتھ کام کرنا سکھایا ہوگا، تو آج یہ اتنی ترقی کی انہوں نے۔ کہتے ہیں نہیں، میرے ابا مجھے کہتا تھا جب میں بالغ ہوا
تو میرا باپ مجھے کہتا تھا کہ خود کماؤ گے تو میں کھلاؤں گا، ادروائز میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا۔ کہہ رہے ہم نہیں، جب باپ کے ٹکڑوں پہ انسان پلتا ہے، ٹکڑے تو نہیں کہنا چاہیے، باپ کے خرچے پہ انسان پلتا ہے اور باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے؟ بولو بھائی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، صاحب میں تو کرنا چاہتا ہوں، ابا کرنے نہیں دے رہے، تو آپ ابا سے کہیں میری شادی کرا دیں۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ نے آدھا بیان سنا ہے، آدھا نہیں سنا۔ آپ نے آدھا بیان سنا ہے، آدھا بیان تو یہ سنا ہے شادی کرنی چاہیے، یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی چاہیے۔ یہ شاداب حسین بیان میں آپ غیر حاضر تھے۔ اب مجھے یہ بات بتاؤ، اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن کیا ہوا، میرے والد نے میرے سامنے سے روٹی کھینچ لی، کھانے کے لیے میں بیٹھا تھا اور والد صاحب نے روٹی سالن میرے سامنے سے کھینچ لیا اور مجھے کہا کہ اب جب تک تو خود کما کے نہیں لائے گا میں تجھے روٹی کھانے نہیں دوں گا۔ کہتا ہے میرے باپ کا یہ احسان ہے، میں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، دھکے کھائے، اور جتنی محنت میں کر سکتا تھا میں نے کی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں سینکڑوں لوگوں کو کھلانے کے قابل ہوا ہوں۔ دیکھو ہمارے حکمرانوں کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی قابل، ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ ہم پہ بالکل بھی اعتماد نہیں کرتے۔ ایک آدمی کو انٹرویو کی آفر آئی، وہ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ اس نے کہا نہیں میری اس سے زیادہ ہے۔ جی ہمیں اتنی فٹ ہائٹ کا آدمی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں میری ہائٹ تو اتنی نہیں۔ بھائی آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرنے آئے ہو؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میرے انتظار میں نہیں بیٹھیے گا۔ تو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں، آپ ہم پہ ڈیپینڈ کر کے بولو نہیں بیٹھے، جو آپ نے کرنا ہے خود ہی کریں، ہماری جان چھوڑو۔ تو یہ جو فضول تبصرے فلاں ایسا، اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود کمائیں، خود کھائیں والی پالیسی پر عمل کریں۔ اور ایک آخری بات، دیکھو ہم مسلم زیادہ تر میجورٹی تو یہاں مسلمانوں کی ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان باتوں سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ متفق ہوں گے ضرور، کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو فرمایا کہ جس نے درخت لگایا، ایک کو درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے، ایک کو درخت لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے درخت لگا رہے ہیں ان کو نبی فرما رہے ہیں بھئی یہ ہو سکتا ہے درخت پھل نہ دے، لیکن جو اپنے لیے اور آگے قوم کے لیے درخت لگا رہے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا۔ آپ تجارت میں آپ نے چند باتوں کا خیال کرنا ہے، حرام ذریعے سے تجارت نہیں کرنی آپ نے۔ سود اسلام میں حرام ہے، اللہ نے پابندی لگائی ہے سود، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ بغیر قبضے کی چیز آگے بیچنا، رسک لیے بغیر، اسلام نے ایک آرڈر، ایک لا بنایا ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اس پہ نفع نہیں اٹھا سکتے آپ۔ ایک فالٹ تھا اس کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے پیسہ کیوں کمایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ اس کا مطلب جب اللہ نے کسی کو دولت دی تو اللہ کو اس پر احسان ہے۔ لیکن قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پر بھی احسان کر۔ پیسہ آنے کے بعد اگر آپ فرعون بن رہے ہیں، آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھول رہے ہیں، آپ غربا مساکین کا خیال نہیں کر رہے، آپ اپنی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ قارون سے جب کہا گیا نا کہ غربا اور مسکینوں کا خیال کر، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری ایفرٹس ہیں، میرا دماغ ہے جس سے میں نے یہ سب کمایا ہے۔ یہ تکبر آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، انا اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ جب کوئی نعمت آپ کو ملے گی آپ نے نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ اللہ کا احسان۔ یہ جملہ بولتے ہوئے بھی آج پاس لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ نے نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور جو میں نے وعدہ کیا تھا، ٹائم چونکہ میرے پاس قیامت تک کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں بس جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا آخر میں 4 شادیوں کی بات کروں گا، بھائی جیب میں جب تک پیسہ نہ ہو اس زمانے میں ایک بھی نہیں۔ ہمارے ہاں میں بھی کبھی کبھار جم جاتا ہوں تو میں تو تھوڑا بہت ویٹ اٹھا کے نکل آتا ہوں، بس تھوڑی سی انرجی یوٹیلائز ہو جائے، تھوڑی سی جو ہے وہ موٹاپا نہ آئے۔ لیکن میں نے وہاں جم میں جانے والے لڑکوں کو دیکھا ہے، وہ پورے لاسانی کے کٹے نہیں ہوتے کراچی میں، جو بقرعید کے لیے تیار ہوتے ہیں نا بیل، ایسے تیار ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، پھولتے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ ان کے اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بعض ان میں سے کہتے ہیں ہم لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو بھائی لڑکیاں ان ڈولوں سے متاثر ہو جاتی ہیں۔
آج کل چاہیے تو اگر آپ پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسے کمائیں تو رشتے آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے بھاگیں، بلکہ آپ کہیں گے کیا سب کا ٹھیکہ میں نے ہی لیا ہوا ہے، یہ سوچ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ارسلان صاحب کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، سجاد صاحب نے بھی میرے پاس آئے اسپیشل، اور اسماعیل بھائی، یہ سارے ہمارے چاہنے والوں میں سے آپ سب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے آپ کو، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ Thank you so much, مفتی صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ آئے ہمارے پاس، تھینک یو سو مچ، ایک دفعہ پھر بھرپور تالیاں مفتی صاحب کے لیے۔ اور یہ جو لوگ جا رہے ہو، آپ کے لیے میں تحفے لے کر آیا ہوں، یہ سوچ لو، یہ سوچ لو، اور میں بھی شب کو بتاؤں میں کہاں ہوں۔ یار ذیشان غیب سے آواز آ رہی ہے، میں نے آج اتنی ذیشان کی آواز سنی کہ مجھے غیب سے آ رہی ہے، آپ لوگوں کو تو نہیں آ رہی ہے؟ میں اوپر والے کوریڈور میں ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور یہ جو لوگ جا رہے ارے ہیں نہیں ملیں گے کنیکٹڈ